اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 92 سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 92 کیا ہے؟ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب نیکی کے جو کام ہے اس میں سب سے بڑے اور سب سے جو مقدم چیز ہے وہ انسانی ہمدردی ہے۔ یعنی انسانی ہمدردی میں اپنا وہ مال خرچ کرتا ہے جو ضرورت ہے، جو خود اپنے آپ کو اسے محبوب تر ہے، ایسا مال جو دل سے اتر گیا ہو، بسیدہ ہو گیا ہو۔ یہ ہم سورہ بقرہ کی آیت میں بھی پڑھا ہے کہ وہ مال خرچ اللہ کی نیکی، سب سے اچھی نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، انسانی ہمدردی میں وہ مال خرچ کرتے ہیں جو آپ کو عزیز تر ہے۔ یہ نہیں کہ بوسیدہ ہو گیا کسی کو دے دیا جائے، بلکہ جو پسندیدہ چیزیں وہ دینی چاہیے۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو تو خرچ کرتے ہیں، اس اللہ تو باخبر ہے، اللہ کو تو پتہ ہے ہم کیوں دے رہے ہیں۔ کوئی چیز پرانی ہو گئی، ہمارے استعمال میں نہیں رہی، ہم کہتے ہیں کسی کو دے دیتے۔ آیت نمبر 93 کیا ہے کہ کھانے کی ساری چیزیں، یعنی جو ہمارے لیے شریعت محمدی میں حلال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل نے حرام ٹھہرا لیا تھا اپنی جان پر اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو، کہ یہ لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اب جو یہودی تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اعتراض کرتے تھے کہ اس میں بعض ایسی چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں جو اس سے پہلے شریعت میں حرام تھی۔ مثلا ان کے ہاں اونٹ کا گوشت حرام تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام نہیں تھا، شریعت محمدی میں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو آسمانی شریعت ہے، تو یہ پھر فرق کیسے آ گیا، تغیر کیسے ہو گیا؟ جہاں اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی مرض کے باعث یا کسی طبعی کراہت کے باعث بعض چیزیں اپنے لیے ممنوع قرار دے لی تھی، جن میں اونٹ کا گوشت بھی شامل تھا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 ازواج کی دلجوئی کی خاطر شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی، جس پر آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ سورہ التحریم کی ہے کہ اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بعد میں ان چیزوں کو حرام سمجھ لیا اور ان کے ہاں یہ رواج کے طور پر حرام چلی آ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی حرمت توریت میں نازل نہیں ہوئی۔ کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے ان چیزوں کے جنہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذاتی ناپسند کے باعث اپنے اوپر حرام ٹھہرایا۔ کیا ہے کہ توریت میں ایسی کوئی نہیں ہے، اے نبی ان سے کہیے کہ لاؤ توریت اور اس کو پڑھو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ توریت کے اندر تو کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت مذکور نہیں ہے۔ آیت نمبر 94 کیا ہے کہ پس جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں تو یہی لوگ ظالم، یعنی کہ واضح کام آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ آیت نمبر 95 کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، پس پیروی کرو ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی یکسو ہو کر تمام تقسیمات سے بلند تر ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ آیت نمبر 96 کیا ہے کہ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یعنی اللہ کی عبادت کے لیے یقیناً جو پہلا گھر بنایا تھا وہ مکہ میں ہے اور برکت والا ہے، ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 97 ہے، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم، یعنی جیسے مقام ابراہیم
اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی، اور جس نے کفر کیا تو اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ اب مقام ابراہیمی جو ہے، اب سورہ بقرہ کے آخری جو 4 رکوع ہیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور روحانہ کعبہ کا ذکر ہے۔ اس طرح یہاں پہ اب سورہ عمران کے پہلے حصے میں، یعنی نصف اول کے تیسرے حصے میں، مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کا تذکر۔ اب جو بھی داخل ہو جاتا ہے جاہلیت کے بدترین دور میں بیت اللہ جو یہی ہے امن کا گہوارہ تھا۔ پورے جو عرب میں قتل و غارت ہوتی تھی، خون ریزی ہوتی تھی، لیکن حرم کعبہ میں اگر کوئی اپنے باپ کے بھی قاتل کو دیکھ لیتا تھا تو وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ حرم کی یہ روایت ہمیشہ سے رہی ہے اور آج تک یہ اللہ کے فضل و کرم سے برقرار ہے، وہاں امن ہی امن ہے۔ اور جو اللہ فرماتا ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں اس کے گھر کے سفر کی، تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے۔ جس نے کفر کیا، یعنی اب یہ اس میں کفر کا کیا مراد ہے کہ جو کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ گویا کفر کرتا ہے۔ آیت نمبر 98 ہے، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، چھپے میں کر رہے ہوں، اعلان کر رہے ہوں، جیسے بھی کر رہے ہوں، اللہ سے تو کچھ نہیں ہے۔ جو بھی انسان کی نیتوں سے بھی اللہ واقف ہے، اللہ تو سب دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 99 ہے 99 کے، کہہ دیجئے اے کتاب والو، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آتا ہے؟ تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ اہل جو ایمان ہیں وہ بھی ٹیڑھے راستے پر چلیں، تم سازشیں کرتے ہو، صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے دلوں میں بھی یہ ہم پیچھے آیات میں پڑھ بھی آئے تھے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، انہیں یقین بھی تھا، ان کا دل ان کو مان بھی چکا تھا، اس کے بعد ان کو کیا کہتے تھے ان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے کہ صبح کو کہا کرو کہ جو تم پر نازل ہوا ہم اس پہ ایمان لے آئے، تو شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا ہو جائیں، جبکہ تم خود راہ راست کو پہچانتے ہو، تم خود گواہ ہو کہ جو کچھ کر رہے ہو وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ لیکن تمام جو سازشیں کر رہی ہیں اللہ تو غافل نہیں ہے، لیکن تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے فرمایا گیا ہے آیت نمبر 100 میں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب کی کسی گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لٹا کر لے جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے اس کو تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف، کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور تمہیں اللہ کی آیت پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ ایمان والو لوگوں جو ایمان لائے ان کو مہاتم کے اہل کتاب کی کسی گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لٹا دیے جائیں گے، جیسے وہ انہوں نے کہا تھا کہ صبح کو ایمان لے اور شام کو مکر جاؤ۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ میں جو یہود کے علماء تھے، علماء یہود کا کتنا اثر تھا، لوگ ان سے مرعوب تھے کیونکہ وہ ان پڑھ تھے، ان کے پاس کوئی کتاب شریعت کوئی قانون نہیں تھا، جبکہ یہود صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت بھی تھے، ان کے ہاں علماء تھے۔ اب کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے علم سے ان کو وہ جو اللہ کی آیات تھی ان کو توڑ موڑ کے پیش کرتے تھے۔ جو کوئی اللہ کی پناہ میں آ جائے گا اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا،
اسے تو ضرور صراط مستقیم ملے گی اور وہ گمراہی کے خطروں سے محفوظ ہوگا. کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کہ اللہ سے چمٹ جائے گا تو اس کو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. اللہ کا دامن محفوظ پناہ گاہ ہے. جو کوئی اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے وہ گمراہی کی ٹھوکروں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے. آیت نمبر یہ 101 تھی. اللہ پاک اس کلام کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. آمین یا رب العالمین.